हेलो दोस्तों, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सुगरा क्लासेस यूट्यूब चैनल आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता है। सुगरा क्लासेस यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है उस तक पहुंचाने में आपका साथी और हमनवा है। आज की इस क्लास में हम उर्दू 10वीं क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान का 5वां सबक, जिसका नाम है हस्ती अपनी हबाब किसी है, ये एक गज़ल है जिसके लेखक यानी मुसन्निफ है मीर तकी मीर। इसको पढ़ेंगे। हम सबक पढ़ें इससे पहले मीर तकी मीर के हालात पर मुख्तसर सी रोशनी डाल लेते हैं। मीर तकी मीर 1722 में पैदा हुए, 1810 में इनका इंतकाल हुआ। मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए, अभी बच्चे ही थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। कुछ दिन बाद वो दिल्ली में आ बसे। दिल्ली की ज़िंदगी में जब इंतशार पैदा होने लगा तो मीर तलाश माश में लखनऊ चले गए। बाकी ज़िंदगी लखनऊ में ही गुजारी और वहीं उनका इंतकाल हुआ। मीर क्लासिकी उर्दू गज़ल के एक बड़े शायर हैं। वो उर्दू गज़ल के इमाम समझे जाते हैं। सादा और आम फहम अल्फाज में सोज़ व गुदाज की कैफियत पैदा करने में मीर का कोई सानी नहीं। गज़लों के अलावा शायरी की दूसरी असनाफ में भी उन्होंने खूब जोहर दिखाए हैं। उनकी मसनवियों बहार इश्क, शोले इश्क और दरियाए इश्क को भी बहुत शोहरत मिली। फ़ारसी में उर्दू शुआरा का एक तज़किरा निकात शुआरा और ज़िक्र मीर के उन्वान से अपने सवाने हयात में लिखी है। इन्हें खुदाए सखुन के लक़ब से याद किया जाता है। गज़ल हस्ती अपनी हबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब किसी है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब किसी है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना खराब की किसी है। मीर उन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब किसी है। मीर तकी मीर इस गज़ल में कहना चाह रहे हैं कि दुनिया एक बेसबात और नापायदार चीज़ है। यहाँ कोई चीज़ टिकने वाली नहीं है और दुनिया के अंदर जो इंसान ज़िंदगी लेकर आया है वो एक बुलबुले के मानिंद है। इसी वजह से कहा है हस्ती अपनी हबाब किसी है कि हस्ती इंसान का जो जिस्म है, इंसान का जो वजूद है वो एक बुलबुले के मानिंद है। और ये नुमाइश शराब किसी है कि दिखावा है। ये किसकी तरह है कि जब आप रेगिस्तान में जा रहे हो और वहाँ दूर जब धूप के अंदर जा रहे हो और दूर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ आगे चलकर कुछ पानी है, लेकिन वहाँ पानी नहीं होता है, वो एक धोखा होता है। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि इंसान की आंखें धोखा खा जाती है। इंसान के सामने इंसानी ज़िंदगी क्या है, धोखा है, लेकिन फिर भी इंसान समझता नहीं है। आगे कह रहे हैं नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब किसी है। अब मीर तकी मीर जो आशिक हैं वो अपनी महबूबा के बारे में बता रहे हैं कि मेरे महबूबा के लब की क्या कहूँ, उसकी तारीफ़ किस अंदाज में करूँ, किस अंदाज में उसका बयान करूँ। कहते हैं कि उसके जो होंठ हैं, उसके जो लब हैं वो एक गुलाब की पंखुड़ी से हैं कि जिस तरह गुलाब की पंखुड़ी के हाथ लगाएं तो वो थोड़ी मुरझा जाती है, इसी तरह मेरे महबूब के होंठ भी इसी तरह नाजुक हैं तो छूने से मुरझा जाएंगे और उनकी चमक ख़त्म हो जाएगी, इसलिए दीदार करने से ही जी भर लेते हैं। आगे कहते हैं बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब किसी है। कह रहे हैं कि जब मैं उसका आशिक हो चुका हूँ, मैं उसके दर पर बार बार चक्कर काटता हूँ, जाता हूँ वापस आता हूँ, जाता हूँ वापस आता हूँ, चक्कर पे चक्कर कटे जा रहे हैं। अब हालत बेचैनी किसी है कि मुझमें इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि उसके दरवाजे को खटखटाऊं या उससे कुछ कहूँ, इतनी हिम्मत नहीं है। और इस हिम्मत ना होने की वजह से, दीदार ना होने की वजह से मेरे दिल के अंदर क्या बेचैनी है, इज़्तिराब है। आगे कहते हैं मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना खराब किसी है। मेरी आवाज़, मैंने जैसे ही आवाज़ निकाली, मेरी आवाज़ जैसे ही उसने सुनी तो उसकी तरफ से जवाब आया कि ये आवाज़ जो है उसी खाना खराब किसी है, कि खाना खराब बर्बाद घर की है जो एक तरफा इश्क है। कि
عشق کے اندر آدمی پورا دل و جان سے لگ جاتا ہے اور اپنے حال احوال سب بھول جاتا ہے، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، یہاں تک کہ اپنے کام تک بھول جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہا ہے کہ برباد گھر، خانہ خراب، جس کا گھر برباد ہو گیا ہو، جس کا دل کا گھر برباد ہو گیا ہو، اسی کو عاشق بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ آگے کہتے ہیں میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ کہہ رہے ہیں اس کی ادکھلی آنکھوں کے اندر ابھی کیا ہے، اس کی مستی چھائی ہوئی ہے اور وہ ایک شراب کے سے ہے۔ شراب کے اندر جو آدمی شراب پی لیتا ہے، شراب کی مستی میں مدہوش ہو جاتا ہے، اسے کسی چیز کا علم نہیں رہتا۔ تو عاشق یعنی میر تقی میر بھی اس کی محبت میں اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ وہ ہر چیز ان کو بدمستی ہی کے اندر سوجھ رہی ہے اور شراب کا صحیح ان کو اندازہ ہو رہا ہے۔ معنی یاد کیجئے، معنی یاد کیجئے، ہستی، وجود، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر موجود ہے۔ دوسرا ہے نازکی، نزاکت۔ تیسرا ہے حباب، بلبلا، پانی پر اٹھنے والا بلبلا۔ آگے فرما رہے نمائش، دکھاوا، مراد دنیا، کہ دنیا کے اندر نمائش جو ہو رہی ہے یہ کیا ہے، یہ دکھاوا ہی دکھاوا ہے جی۔ اضطراب، بے چینی، خانہ خراب، جس کا گھر برباد ہو گیا ہو، مراد عاشق۔ نیم باز، ادکھلی، آدھی کھلی ہوئی۔ غور کیجیے غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس سے مقطع کہتے ہیں جی۔ ایک ہوتا ہے مطلع، دوسرا ہوتا ہے مقطع۔ غزل کا پہلا شعر کو مطلع کہتے ہیں اور غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، اور مقطع کے اندر شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، اور مقطع کے اندر جو شاعر اپنی طرف نسبت کرنے کے لیے جو نام لاتا ہے اسی کو تخلص کہتے ہیں۔ تیز دھوپ میں ریگستان کو دیکھیں تو کچھ دوری پر پانی چمکتا ہوا نظر آتا ہے، یہ دراصل ریت ہی ہوتی ہے، پانی ہونے کا صرف دھوکہ ہوتا ہے، اسی کو سراب کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے سراب کے معنی دھوکہ ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ سراب کے کیا معنی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم ریگستان میں ہوں اور دھوپ کے اندر ہوں تو کچھ دوری پر ریت بھی کیا ہے، ریت بھی ہم کو پانی سا نظر آتا ہے، تو وہاں جا کر دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پانی نہیں ہے، تو انسان کی آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو سراب کے معنی ایک معنی دھوکے کے بھی آتے ہیں۔ غزل کے دوسرے شعر میں ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی جیسا بتایا گیا ہے، اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ اس غزل کے اندر ایک تشبیہ بھی استعمال کی گئی ہے، تشبیہ کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے اچھائی یا برائی میں مثال دینا، اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسے زید شیر ہے، زید ایک چیز ہے، دوسرا شیر ہے، تو زید کو شیر کی طرح مثال دی گئی ہے کہ زید کے اندر بھی وہی خوبی ہے جو شیر کے اندر خوبی ہے، تو دونوں کے اندر کیا خوبی ہے، بہادری۔ شیر بہادر ہوتا ہے، کسی پر بھی حملہ کر دیتا ہے، تو زید بھی کیا ہے، بہادر ہے، اس کے اندر ہمت اور حوصلہ اور طاقت ہے، اگر اس کے سامنے کوئی بھی آئے گا تو اس کو وہ پست کر دے گا۔ تو یہ مثال جو ہے یہ زید شیر ہے، یہ تشبیہ کی مثال ہے۔ تشبیہ کی تعریف دوبارہ سن لو کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے اچھائی یا برائی میں مثال دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ سوال، انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ جواب، انسان کی زندگی ایک پانی کے بلبلے کی سی ہے۔ جس طرح پانی کا بلبلا کچھ دیر کے لیے پانی کی سطح پر ظاہر ہوتا ہے اور پھوٹ جاتا ہے، اسی طرح انسانی زندگی بھی نہ پائیدار یعنی نہ ٹکنے والی نہ رہنے والی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ پل نہ پل، پل کا کیا، کل نہ کل، کل کا کیا، پل کا بھروسہ نہیں، اسی کی بات ہے۔ سوال نمبر 2، بے چینی کے عالم میں شاعر پر کیا بیت رہی ہے؟ جواب، بے چینی کے عالم میں شاعر یعنی عاشق اپنے محبوب کے دروازے پر بار بار چکر کاٹ رہا ہے اور
اس میں اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے محبوب سے ملاقات کر محبت کا اظہار کر سکے، اور جب محبت کا اظہار نہ کر پانے کی وجہ سے اس میں بے چینی پیدا ہو گئی ہے۔ سوال نمبر 3، شعر میں خانہ خراب کسے کہا گیا ہے؟ جواب، شعر میں خانہ خراب عاشق کو کہا گیا ہے، اور یہاں عاشق سے مراد کون ہے؟ شاعر صاحب ہے۔ جی، عملی کام، غزل میں اسم کی فہرست بنائیے کہ اس غزل میں جو ہماری غزل ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، اس میں جو جتنے بھی اسماء آئے ہیں الگ الگ ان کو ایک جگہ جمع کرنا ہے۔ حباب، حباب مانا بلبلا، لب، لب مانا ہونٹ، پنکھڑی، پنکھڑی جو پھول کا چھوٹا حصہ ہوتا ہے، کلی ہوتی ہے، اس کے پنکھڑی کہہ سکتے ہیں۔ گلاب، گلاب ایک پھول کا نام ہے۔ در، دیوار، میر، یہ میر صاحب کا نام ہے، یا میر کا تخلص کہہ سکتے ہو، تو یہ بھی نام کے اندر آتا ہے، اس وجہ سے یہ بھی کیا ہے اس میں۔ آنکھ، آنکھ تو آپ کو معلوم ہی ہے جی۔ میر کے کچھ اشعار لکھیے، اس کے علاوہ جو اس نظم کے غزل کے اندر اس کے علاوہ اور اشعار لکھیے، آپ کوئی بھی اشعار لکھ سکتے ہیں، ہم نے یہاں پر 3 اشعار لکھے ہیں۔ دیکھ تو دل کے جاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، گور کس جلے کی ہے یہ فلک، شعلہ ایک صبح یا سے اٹھتا ہے، خانہ دل سے زینار نہ جا، کوئی ایسے مکان سے اٹھتا ہے۔ ہمارے لیسن کو غور سے دیکھیں، پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اس کے اندر کچھ اور بڑھانا ہے یا آپ کی کوئی تدبیر ہو، کوئی اصلاح ہو تو وہ بھی بتائیں تاکہ ہم آگے والے کس ویڈیو میں اس کی اصلاح کر سکیں۔ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے سبھی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکیں۔ شکریہ۔